بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، پرفیوم لگانے سے پہلے اس جگہ پر تھوڑی سی ویزلین لگائیں، خوشبو سارا دن برقرار رہے گی۔ اگر لکھنے کے دوران آپ کا پین چلنا بند ہو جائے تو اس کی نوک کو تھوڑی دیر کے لیے لائٹر یا ماچس کی آگ کے قریب کریں، سیاہی دوبارہ رواں ہو جائے گی۔ پیاز کاٹنے سے 15 منٹ پہلے اسے فریزر میں رکھ دیں یا کاٹتے وقت منہ میں چوئنگم رکھیں، آنکھوں سے پیاز نہیں آئیں گے۔ اگر چاول زیادہ نرم ہو جائیں تو پتیلی کے اوپر ایک ڈبل روٹی کا سلائس رکھ دیں، وہ ساری اضافی نمی جذب کر لے گا۔ یہ جاننے کے لیے انڈا تازہ ہے یا پرانا، اسے پانی کے گلاس میں ڈالیں، تازہ انڈے نیچے بیٹھ جائیں گے جبکہ پرانا انڈا اوپر ترنے لگے گا۔ جوتوں سے بدبو ختم کرنے کے لیے ان میں خشک ٹی بیگز رات بھر کے لیے رکھ دیں، یہ تمام بدبو جذب کر لیں گے۔ اگر شہد جم گیا ہو تو بوتل کو گرم پانی کے پیالے میں 5 سے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں، شہد دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور اس کے فوائد بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک کچا آلو چھیل کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے سالن میں ڈال دیں، آلو اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر مچھر کے کاٹتے ہی خارش ہو رہی ہو تو اس جگہ پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ یا گرم چمچ رکھ دیں، خارش فوراً ختم ہو جائے گی۔ زیتون کے تیل میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر لکڑی کے فرنیچر پر ملیں، وہ نئے جیسا چمکنے لگے گا۔ موبائل کے چارجر اور ہینڈ فریز کو الجھنے سے بچانے کے لیے انہیں پرانے چشمے کے کیس میں رکھیں۔ سفر کے دوران کپڑوں والے بیگ یا سوٹ کیس میں صابن کی ٹکیا یا خوشبودار ڈرائر شیٹ رکھ دیں، اس سے کپڑوں میں سے ہمیشہ تازہ خوشبو آئے گی۔ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی اسکرین صاف کرنے کے لیے کبھی بھی سخت کپڑا استعمال نہ کریں، ہمیشہ مائکرو فائبر یا کافی فلٹر استعمال کریں، اس سے اسکرین پر لکیریں نہیں پڑتی۔ میلے ہو جانے والے چاندی کے زیورات کو ٹوتھ پیسٹ سے رگڑ کر دھوئیں، وہ بالکل نئے جیسا چمک اٹھیں گے۔ اگر فون کی آواز کم ہے تو اسے ایک خالی گلاس یا پیالے میں رکھ دیں، آواز گونج کر بلند ہو جائے گی۔ اگر کسی قمیض کا بٹن ڈھیلا ہو رہا ہو تو اس کے دھاگے پر تھوڑی سی شفاف نیل پالش لگا دیں، بٹن نہیں گریں گے۔ انڈے ابالتے وقت پانی میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا یا سرکہ ڈال دیں، اس سے چھلکا بہت آسانی سے اور صاف ستھرا اتر جائے گا۔ اگر فریج سے بو آ رہی ہو تو ایک پیالے میں تھوڑا سا کافی پاؤڈر یا آدھا کٹا ہوا لیموں رکھ دیں، تمام بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر کھڑکیوں یا آئینے پر نشانات ہوں تو پرانا اخبار استعمال کریں۔ کپڑے کے مقابلے میں اخبار شیشے کو زیادہ شفاف چمکاتا ہے۔ اگر آپ کے کمرے میں آواز گونجتی ہے تو ریکارڈنگ کے وقت اپنے ارد گرد کمبل لٹکا دیں، یہ آواز جذب کر کے اسے کرسپی بنا دیں گے۔ اگر آپ کے پاس پروفیشنل پاپ فلٹر نہیں تو مائک کے اوپر ایک صاف باریک جراب چڑھا دیں، اس سے پے اور بے جیسی آوازی کا بھاری پن ختم ہو جائے گا۔ اگر گلا خراب ہو تو نیم گرم پانی میں نمک اور چٹکی بھر ہلدی ڈال کر غرارے کریں، یہ اینٹی سیپٹکس کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر سر میں ہلکا درد ہو تو ایک گلاس پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر پی لیں، یہ اکثر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہونے والے درد کو دور کر دیتا ہے۔ اگر رات کو آنکھ کھل جائے اور دوبارہ نیند نہ آئے تو کوشش کریں کہ اپنی آنکھیں نہ کھولیں اور کوئی بھی حرکت نہ کریں، اس سے جسم دوبارہ نیند کی حالت میں جلدی چلا جاتا ہے۔ چاندی کے برتنوں یا زیورات کو چمکانے کے لیے انہیں ایلومینیم فوائل اور نمک والے گرم پانی میں چند منٹ کے لیے بھگو دیں، وہ بالکل نئے جیسے ہو جائیں گے۔ اگر نئے جوتے تنگ ہوں تو موٹی جرابیں پہن کر جوتے پہنیں اور ان پر ہیئر ڈرائر کی گرم ہوا چلائیں، جوتے تھوڑے سے پھیل کر آرام دہ ہو جائیں گے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں
کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ کثیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے نیم کا تیل بہت فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ عجو کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اس پگول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریزر کر دیا جائے تو دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے۔ پیچھے مڑ کر ماضی کو کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ پیشاب کا بار بار آنا، جاویتری اور شکر ہم وزن باریک صفوف بنا لیں، 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں، چند دن استعمال کریں، پریشان کن مرض سے نجات ملے گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا سخت رہے گا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں: 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے اثرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کریلے کھانے سے خون صاف رہتا ہے۔ چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماری ہو جائے گی۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو 1 کپ چائے میں تھوڑی سی خشخاش ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرح پیجیے۔ چند منٹوں میں بدن سے تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں اور جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتے ہیں۔ جرمن سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ نیند کی کمی کسی بھی انسان کو موٹا، احمق اور بیمار کر سکتی ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق نیند کی کمی سے براہ راست یادداشت پر مؤثر اثرات مرتب ہوتے ہیں جو مختلف حماقتوں کی وجہ بن جاتے ہیں۔ نیز اگر دیر تک جاگنا اور کم نیند عادت بن جائے تو دل، دوران خون، معدے، آنتوں کا فعال بھی آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگتا ہے۔ زیادہ شیمپو کے استعمال سے بال روکھے ہو جاتے ہیں اور بالوں کی قدرتی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو روزانہ صبح 1 ٹماٹر روٹی کے ساتھ کھا لے اس کے بال 60 سال تک سفید نہیں ہوتے۔ روزانہ نیم گرم پانی پینے کا معمول بنا لو، جسم سے تمام بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 2 عدد لیموں کا رس ڈال دیں، مرچیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا،
میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں جو مجھے گناہوں کو چھوڑنے میں مددگار ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم 5 باتوں کو اپنا لو تو گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے اور ان کی لذت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے عرض کی، جی ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا رزق مت کھاؤ۔ وہ جوان بولا، پھر میں کھاؤں کہاں سے، کیونکہ دنیا میں ہر شے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم رب تعالیٰ کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں، اور کہا، دوسری بات بیان فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ جب گناہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ مناسب ہے کہ جس کا رزق کھاؤ اور جس کے ملک میں رہو اس کی نافرمانی بھی کرو؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، تیسری بات ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو ایسی جگہ چھپ کر جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا جاننے والا ہے، کوئی اس سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم اس کا رزق کھاؤ، اس کی مملکت میں بھی رہو اور پھر اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرو؟ نوجوان نے کہا، نہیں، آپ چوتھی بات ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئیں تو ان سے کہنا کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں تاکہ میں توبہ کر کے چند اعمال کر لوں۔ اس نے کہا، یہ تو ممکن نہیں کہ وہ اس کے مطالبے کو مان لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم جانتے ہو کہ موت یقینی ہے اور اس سے بچنا بھی ناممکن ہے تو پھر چھٹکارے کی توقع کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، پانچویں بات ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، پانچویں بات یہ کہ جب زبانیاں عذاب کے فرشتے آئیں اور تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں تو ادھر مت جانا۔ اس نے کہا، وہ میری بات نہیں مانیں گے اور نہ ہی مجھے چھوڑیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر نجات کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ کی یہ حکمت برے کلمات سن کر وہ نوجوان پکار اٹھا، مجھے یہ نصیحت کافی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان مرتے دم تک عبادت میں مشغول رہا۔ اگر ہاتھ مرچیں کاٹنے کی وجہ سے جل رہے ہوں تو تھوڑا سا دودھ یا دہی ہاتھوں پر مل لیں، جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگر پتیلی سے پانی ابل کر باہر گر رہا ہو تو پتیلی کے اوپر ایک لکڑی کا چمچ رکھ دیں، جھاگ باہر نہیں گرے گی۔ اگر آپ جینس کو بار بار دھونا نہیں چاہتے تاکہ رنگ خراب نہ ہو تو اسے ایک بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں، یہ تمام جراثیم اور بدبو ختم کر دے گا۔ سفید سنیکرز کو صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں، وہ دوبارہ چمک اٹھیں گے۔ اگر کپڑے پر چوئنگم چپک جائے تو اس پر برف کا ٹکڑا رگڑیں تاکہ وہ سخت ہو جائے، پھر اسے چھری سے آسانی سے اتار لیں۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو 1 چمچ شکر کھائیں یا اپنی سانس کو 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے روکیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ اگر آپ کو جلدی نیند نہیں آ رہی تو اپنی پلکوں کو 1 منٹ تک تیزی سے جھپکائیں، تھکی ہوئی آنکھیں آپ کو جلدی سونے میں مدد دیں گی۔ دار چینی اور لونگوں گھر کے داخلی دروازے اور ایسے حصوں میں ڈال دیں جہاں سے چونٹیاں اندر آ سکتی ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ دار چینی کیڑوں کو دور کرنے میں مدد دینے والا مصالہ ہے اور چونٹیاں اس کی مہک کو برداشت نہیں کر پاتی۔ پانی اور سفید سرکہ مکس کر کے اس کا چھڑکاؤ کرنے سے بھی چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں، اور کچھ عرصہ متواتر استعمال کرنے سے اس طرف رخ کرنا بھی بھول جاتی ہیں۔ پودینہ بھی کیڑوں کو دور بھگانے میں مؤثر ہے۔ چونٹیاں پودینے کی مہک کو پسند نہیں کرتی اور ایسی جگہ پر جانے سے دور رہنا پسند کرتی ہیں جہاں یہ مہک آ رہی ہو۔ پودینے کے تیل کے 10 قطرے 1 کپ پانی میں ملا کر داخلی راستوں پر ٹپکا دیں، یہ عمل دن میں 2 بار دہرائیں۔ اس کی جگہ خشک پودینے کو بھی چھڑکا جا سکتا ہے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل زیرے کا 1 دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے اور بند گوبھی کا استعمال کیا کرے۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔
قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں، خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا۔ چمڑے کی سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ لہسن کی پوتھی کو ایک ڈبے میں ڈال کر اسے زور زور سے ہلائیں، چند سیکنڈ میں چھلکے خود بخود اتر جائیں گے۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھ جاتی ہے۔ گائے کا دودھ پیو، یہ رنگ کو نکھارتا ہے۔ کیلا کھانے کے فوری بعد پانی مت پیو، اس سے بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کرو، اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر 2 منٹ کے لیے بلینڈر چلائیں، پھر پانی پھینک کر دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ ملک شیک کے اندر اسپغول کا چھلکا ملا کر پینے سے چڑچڑا پان دور ہو جاتا ہے۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی سے چہرے پر بھاپ لو۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور وہ بندہ سست رہتا ہے۔